اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 96 اور 97 ہیں۔ آیت نمبر 96 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچ کر فرائض الہیہ کو ادا کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو حق کو خوب جھٹلایا، لہذا ہم نے انہیں اسی چیز کی سزا میں پکڑ لیا جو برائی وہ کمایا کرتے تھے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ نیک لوگوں کی غیب سے کارسازیاں ہوتی رہتی ہیں، خدا کی برکتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ عنایتیں کبھی مادی اور کبھی روحانی فوائد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں برکتوں سے مراد آسانیاں، آسائشیں اور راحتیں ہیں۔ مثلاً آسمان کی طرف سے جو خدا کی برکت نازل ہوتی ہے وہ بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اور زمین کی طرف سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ ہر قسم کے نباتات اور پھلوں کی پیداوار کی شکل میں ملتی ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں یہ ہے کہ آسمان کی برکت سے مراد دعاؤں کا قبول ہونا، اور زمین کی برکت سے مراد ہماری تمام ضرورتیں زمین سے پوری ہونا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ آسمانی اور زمینی برکتوں سے مراد وہ تمام فوائد ہیں جو انجام کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں اور دنیا کی زندگی کی راحت بھی ہوں۔ اس میں مصیبتوں سے محفوظ رکھنا اور ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرنا بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کو یاد کرتے رہیں اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے، جیسے یا ذا المن والبیان ہے، وہ خدا جو صاحب نعمت بھی ہے اور چیزوں کو ظاہر کرنے والا بھی ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اس لیے اس کے لیے راہ کشا اور مشکل کشا ہے، جبکہ کافر کے لیے حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کرے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے برکت اور کافر پر حجت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت کا ترجمہ پیش کروں، ایک جوشن کبیر سے اسم اور دہرا دیتا ہوں، یا من تواضع کل شیء لعظمتہ ہی ہے، وہ خدا جو سب پر غالب ہے بسبب اپنی بزرگی کے۔ اگلی آیت جو سورہ اعراف کی 97ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر کیا اب بھی بستیوں والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ نوم یعنی نیند سے مراد یہاں غفلت لی گئی ہے، بقول حضرت ابن عباس۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہل القرى یعنی بستیوں والوں سے مراد منکرین اہل مکہ ہیں۔ اللہ کے مکر سے مراد اللہ کی تدبیر یا منصوبہ ہے، یعنی عذاب خدا۔ یاد رہے کہ عربی میں مکر کے لفظ میں وہ برائی کا پہلو موجود نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔
کیونکہ مکر کے عربی میں معنی پوشیدہ تدبیر کرنے کے ہیں۔ یہ اللہ کی پوشیدہ تدبیر ہی ہے کہ وہ سرکشوں کو اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ خدا کا یہ رویہ رہا تھا، پھر اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تم نے جو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ سلوک اختیار کر رکھا ہے، تو تم خدا کے نظام سزا سے اس قدر بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ خدا کا یہی نظام سزا تھا، تمہارا بھی اسی طرح حشر نشر کر سکتا ہے، الامان الحفیظ جیسا پہلوں کا ہوا۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے، اور اب تفسیر تبیان میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ خدا کے منصوبے یا تدبیر سے مراد لوگوں کی بدعمالیوں پر خدا کے سزا کا نظام ہے۔ بے وقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات زبان پر لے آتا ہے، جبکہ عقل مند انسان زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر صرف وہ بات جس کے بولنے میں مصلحت ہو وہی زبان پر جاری کرتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ احمق کا دل اس کے منہ میں اور صاحب حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو میں عرض کروں کہ ایک موضوع جو میزان الحکمت میں دیا ہوا ہے وہ ہے تفریقے کا سبب۔ صحیح بات یہ ہے کہ تم دین خداوندی کی بنا پر، یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے جو انہوں نے شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 246 پر لکھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم دین خداوندی کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہارے درمیان باطنی خباثتوں اور قلبی برائیوں نے تفرقہ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے تم نہ تو ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرتے ہو، نہ ہی دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو اور نہ ہی آپس میں محبت کرتے ہو۔ حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان بحر الانوار کی جلد 78 صفحہ 81 پر ہے کہ اگر جاہل خاموش رہ جائے تو لوگ اختلاف نہ کریں۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں ہے، اختلاف تفرقہ اور جدائی کا سبب ہوتا ہے۔ اب جماعت و تفریقی کی وضاحت حضرت علیہ السلام نے اس طرح کی ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے 44216 اور نہج السعادت میں بھی ہے جلد 1 صفحہ 359 پر کہ اہل جماعت میں اور میرے پیروکار، اہل جماعت میں اور میرے پیروکار ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اہل جماعت میں اور میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہوں۔ یہی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے تحت ہے۔ اہل تفرقہ میرے اور میرے پیروکاروں کے مخالف افراد ہیں، خواہ وہ تعداد میں زیادہ ہی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے معانی الاخبار میں صفحہ 151 پر، تحف العقول کتاب میں صفحہ 40 پر کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کی جماعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی جماعت اہل حق لوگ ہیں، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جماعت کون لوگ ہیں؟ یہ معنی الاخبار میں موجود ہے حدیث صفحہ 151 پر، فرمایا جو حق پر ہوں، خواہ تعداد میں صرف 10 ہی ہوں۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے معنی الاخبار میں صفحہ 154 پر، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جماعت اہل حق ہی ہیں، خواہ تعداد میں قلیل ہوں، اور اہل تفرقہ اہل باطل ہیں، خواہ تعداد میں کثیر ہوں۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ 147 میں مولا علیہ السلام نے فرمایا، پس اس قوم نے تفریق پر اتحاد اور جماعت پر افتراق کر لیا ہے، گویا وہ کتاب قرآن مجید کے سربراہ ہیں اور کتاب ان کی پیشوا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہر چیز کو قرآن نے، رسول اور آل رسول نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔